بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی رفتار کتنی بھی بے رحم ہوتی ہے نا، وقت کی رفتار کتنی بے رحم ہوتی ہے نا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب والدین جو کبھی ہمارا سہارا تھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے، ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ صرف پچھتاوا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بنا وقت کو ضائع کیے بات کرتے ہیں سب سے ضروری بات کی۔ وہ ضروری بات ہے احساس کی۔ احساس کی کمی ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ زندگی کی مصروفیات نے ہمیں بہت بے حس کر دیا ہے۔ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ والدین کی آنکھیں ہماری وجہ سے نم ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم ان کے آنسوؤں کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ کل ان کی آنکھوں کے یہ موتی آنسو ہمیں اللہ پاک اور ہمیں ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے حکم عدولی کی ہے۔ ہم نے اپنے والدین کو دکھ دیا ہے، وہ دکھ جو ان کی آنکھوں سے آنسو بن کے بہہ نکلا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہیں صرف دوا چاہیے یا کھانا، لیکن نہیں، انہیں صرف ہمارا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں بس یہ سننا ہوتا ہے کہ امی ابو اللہ ہے نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، انہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کی توجہ، انہیں سننی ہوتی ہے صرف آپ کی آواز۔ ہماری انہیں دیکھ کر صرف ایک مسکراہٹ ان کے لیے ہر دکھ کا، ہر درد کا علاج ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کے لیے ہم آج بھی وہی چھوٹے بچے ہیں۔ ہم اپنی دنیا بنانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس قابل بنانے والے اب تھک چکے ہیں۔ وہ والدین، وہ باپ جس نے ہمارے ہر ضد پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا، اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ دیا، وہ ماں جس نے ہماری ایک تکلیف پر ساری رات جاگ کر گزاری، آج انہیں ہماری ضرورت ہے۔ ان کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ وقت انہیں ہم سے چھین لے اور پیچھے صرف پچھتاوا رہ جائے۔ پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی بیزی لائف میں جتنا ہو سکے ٹائم اپنے والدین کے ساتھ اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے وقت گزاریں۔ والدین صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا فرض ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جب وہ آپ سے بولیں تبھی آپ انہیں پیسے دیں، وہ منگائیں جب ہی کوئی چیز آپ انہیں لا کر دیں، جب وہ کہیں تبھی آپ ان کے کام کریں۔ میرے دوستوں، والدین تو شرم اور جھجک کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ داریوں میں گھرے ہیں، اس لیے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتے۔ مگر سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کی بات تو بنا بولے ہی سمجھ جاتے ہیں، تو پھر والدین کو کیوں اپنی ضروریات آپ کے آگے بولنی پڑتی ہے؟ آپ کیوں ان کی ضروریات کو بن بولے نہیں سمجھ پاتے؟
ذرا سوچئے، ایک دن آپ اپنے گھر واپس آئیں اور وہ کمرہ خالی ہو جہاں سے ہمیشہ جیتے رہو خوش رہو کی دعا آتی تھی۔ ہمیشہ جیتے رہو خوش رہو کی آواز آتی تھی، وہ دعا دیتے ہاتھ، وہ دعا دیتے لوگ، وہ کمرہ، وہاں فقط خاموشی ہو جائے۔ جب ان کے ہاتھ اٹھنے بند ہو جائیں گے تو پھر کس کے ہاتھوں سے ہماری بلائیں اتاری جائیں گی؟ کون اتارے گا ہماری بلائیں؟ پھر کون ہمیں سب سے پہلے معاف کرے گا؟ کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جب تک ہے قدر کر لو ان کی دعاؤں کی، ان کی دعاؤں کے بغیر یہ دنیا ایک صحرا ہے۔ ابھی وقت ہے، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیں، انہیں بتائیے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے تو اسے ابھی ختم کر لیں۔ انسان چلا جاتا ہے تو اس کی ہر غلطی بھول جاتی ہے، لیکن اس کی کمی ہمیشہ یاد رہتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرتی چلوں۔ اسلام نے والدین کی خدمت کو صرف فرض نہیں بلکہ جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہوا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ صحیح بخاری۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جہاں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہیں باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ یاد رکھیں، ان کی مسکراہٹ میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ جب وہ ہمارے پاس ہیں تو ان کی آنکھوں میں نمی مت آنے دیں۔ ان کے لیے وہ دعا مانگیں جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے بہت افضل ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور سب ایمان والوں کو بھی اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ ترجمہ: اے اللہ، ان کی مغفرت فرما اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کی پرانی باتیں سنیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کتنے اہم ہیں۔ ان کی طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے بغیر مانگے خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی جا کر ان کے ہاتھ چومیں اور ان سے معافی مانگیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جن کے والدین وفات ہو گئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں ان کی سچی دعاؤں کا وارث بنا، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کیا پتہ کس کے دل کو یہ پیغام چھو جائے۔ آج کی ویڈیو تمام والدین کے نام ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اسے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنے والدین کی ضرورت کا کس طرح خیال رکھتے ہیں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ میرے دوستوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا بھی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔